میرا بہت پیارا چھوٹا بھائی منسٹر ایگریکلچر عاشق کرمانی، پارلیمنٹری سیکرٹری ایگریکلچر اسامہ، سیکرٹری ایگریکلچر افتخار ساہو صاحب، رانا عتیق صاحب، پیر اشرف رسول صاحب، عرفان ڈوگر صاحب، عطیہ صاحبہ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران اور جو مینوفیکچررز ہیں سپر سیڈر کے، جس کے لیے آج یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، اور میرے مہمانان خصوصی، میرے کسان بھائی، میرے کسان بزرگ، آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ہر دن کی طرح آج بھی میرے لیے ایک بہت خوبصورت دن ہے، ایک ایسا منصوبہ ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ کسان بھائی میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور جو ترقی کا راستہ ہے وہ کھیتوں سے ہو کے گزرتا ہے، پنجاب کا کسان بھائیوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ہماری جو اکانومی ہے، اس میں جو زراعت کا کتنا بڑا رول ہے، اس کا مجھے احساس ہے۔ تو میں یہ دل سے سمجھتی ہوں کہ ہماری ترقی کا جو راستہ ہے وہ آپ کے لہلہاتے کھیتوں سے ہو کر گزرتا ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں عاشق حسین کرمانی صاحب کو اور افتخار ساہو صاحب کو شاباش دینا چاہتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کے تالیاں بجائیں۔ یہ ان چند منسٹرز میں سے ایک منسٹر ہیں، ان چند ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہیں جو ایڈمیٹڈلی، میں اس بات کا برملا اقرار کرتی ہوں کہ میرے ابھی، ورنہ میں سب سے آگے چل رہی ہوتی ہوں، سب پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کام کرتے ہیں، سب کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں دن رات، لیکن عاشق اور ساہو صاحب ایک ایسی ٹیم ہے میری، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایک ایسی ٹیم ہے میری جو یقین مانے مجھ سے آگے چل رہے ہوتے ہیں، میرے دماغ میں ہوتا ہے اور یہ کر چکے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ عاشق میں ویسے حیران ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں کس طرح آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں، ایک اہل انسان کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری آپ کی، کیونکہ آپ بہت ایک ایسا شعبہ ہیں جس کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں ہے۔ تو ایک اہل انسان کے ہاتھوں میں آپ کی لیڈرشپ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، جو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا ہے۔ اور آج میری اسی ہفتے آپ سے دوسری ملاقات ہے، کل تیسری ہوگی، کیونکہ کل آج تو ہم ہیپی سیڈرز جو ہیں، جن کو آج میں نے ابھی دیے بھی ہیں لوگوں کو، یہ جو آپ کے سامنے یہ تصویر ہے سپر سیڈرز کی، اس کی تقسیم کے سلسلے میں آج میری آپ سے ملاقات ہے۔ اور کل ایک اور بہت بڑا دن ہے، آپ نے جو ٹریکٹرز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، جس کے لیے مجھے 16 لاکھ سے زائد اپلیکیشنز آئی ہیں، کل ٹریکٹرز کی، ہم گرین ٹریکٹرز کی ہم پہلی قرعہ اندازی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو سپر سیڈرز ہم دینے لگے ہیں، یہ آج تک صرف 300 تھے، صرف 300، اور اب تاریخ میں پہلی مرتبہ، پنجاب کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کی تعداد 1000 تک پہنچی، اور جو ہمارے مینوفیکچررز ہیں انہوں نے کبھی اتنی بڑی تعداد میں یہ سپر سیڈرز بنائے ہی نہیں ہیں، ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے۔ تو مجھے امید بھی ہے اور مجھے خوشی بھی ہے کہ جو اب حکومتی سطح پر اس کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے، تو جو ہمارے لوکل مینوفیکچررز ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے، جس تعداد میں وہ یہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اس میں بھی اضافہ ہوگا، جو الائیڈ انڈسٹری ہے وہ بھی چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم 5000 سپر سیڈرز آپ کو دیں، اور اس میں
ہم اب دینے لگے ہیں، جس میں سے تقریباً 1000 کے قریب آپ کو جا چکے ہیں۔ 7 بلین کا یہ منصوبہ ہے، 10,000 ایپلیکیشنز مجھے اس کے لیے ملی ہیں، اور یہ تقریباً 13 لاکھ کا ایک سپر سیڈر ہے، جس میں پنجاب حکومت نے، ہم نے 13 لاکھ میں سے 8 لاکھ روپے کی سبسڈی آپ کو دی ہے۔ آپ کو یعنی میرے کسان بھائی کو صرف 5 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا۔ 60% کی ذمہ داری، 60% سے زائد کی ذمہ داری ہماری ہے، باقی میرا بس چلے تو بالکل فری آپ کو دے دوں، اور اللہ کرے کہ ہمارے وسائل اتنے بڑھ جائیں۔ اور یہ جو سپر سیڈر ہے، آپ سب تو جانتے ہیں، لیکن عوام کی کنزمپشن کے لیے بھی جو سپر سیڈر ہے، میں ابھی دیکھ کر آئی ہوں باہر، مجھے اس کے اوپر پہلے پریزنٹیشنز وغیرہ ملتی رہی ہیں، اور مجھے پتہ ہے یہ کیا ہے، لیکن یہ 4 کام اکٹھے کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے یہ، اور 4 کام بیک وقت کرتا ہے۔ یہ کھاد ڈالتا ہے آپ کی زمین میں، جو پلیٹس ہیں اس کی، جن کو ڈسکس کہتے ہیں، اس سے آپ کی زمین جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، اور ساتھ کھاد ڈالتا ہے، فرٹیلائزر ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اور جو سٹبل ہے، جس کو سٹبل کہتے ہیں، سٹرا ہے، اس کے بھی وہ کام آتا ہے، اس کو بھی شریڈ کر رہا ہے، اور اس سے آپ کو فصل کی باقیات جلانی نہیں پڑتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمیں اسموگ کے بہت بڑے ایشو کا، چیلنج کا سامنا ہے، جس سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا قدم ہے اسموگ کو ختم کرنے کی جانب۔ جب آپ کو باقیات نہیں جلانی پڑے گی تو یہ جو فضا آلودہ ہوتی ہے باقیات جلانے سے، اس سے ہم بچ جائیں گے اور اسموگ میں کمی آئے گی۔ یہ آپ کا وقت بھی بچاتا ہے، اور آپ کو ایفیشنسی آپ کی اور بڑھا دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، جو نہ صرف کسان بھائی کی مدد کرے گا، بلکہ ہمارا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کو بہتر کرنے میں، اس کو امپروو کرنے میں، ایئر کوالٹی انڈیکس کو امپروو کرنے میں، ہوا کی جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنے میں یہ ہمارا بہت کام دے گا۔ اور میں مریم اورنگزیب کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دینا چاہتی ہوں، جس طرح یہ دن رات انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے، گرین پنجاب کے لیے، اسموگ میٹیگیشن کے لیے کام کر رہی ہیں۔ میں آنیسٹلی 24/7 یہ خاتون جو ہے یہ دن رات اسی پہ صرف کر رہی ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، اور آپ کے توسط سے عوام سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، کہ اسموگ کو ختم کرنا کوئی ایک رات، ایک مہینے یا ایک سال کا کام نہیں ہے۔ اس کو بہتر کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے، اسپیشلی تب جب ہمارا بارڈر انڈیا سے ملتا ہے۔ انڈین پنجاب میں بھی وہی ہوتا ہے، یا شاید مجھے پتہ نہیں ہے وہ کتنے اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن اگر وہاں پر بھی وہی ہو جو ہم کر رہے ہیں، وہی اقدامات وہاں پر بھی اٹھائے جائیں، تو دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں ان کے لیے بہتری آئے گی، ان کے لیے فضا بہتر ہوگی، ان کی بیماریوں میں کمی آئے گی۔ تو میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اسموگ کی میٹیگیشن کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں ہے جو حکومت نہیں اٹھا رہی، اور وہ قدم بھی حکومت اٹھا رہی ہے جو پہلے کبھی کسی حکومت نے نہیں اٹھایا۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے پیش کروں گی، لیکن پہلی بار ہمارے جو انوائرمنٹ اسکواڈز ہیں، اسموگ میٹیگیشن اسکواڈز ہیں، مجھے باہر کل ایک سڑک پہ جاتا ہوا نظر بھی آیا تھا، تو بہت ایک اچھی بات ہے کہ ہماری ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اس کنٹرول روم میں مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ کون سی چمنی سے، کون سی جگہ سے کہاں دھواں نکل رہا ہے، فوراً ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں بہتری ضرور آئے گی، اس بار بھی بہتری آئے گی، آنے والے سالوں میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آج اس لیے بھی ایک تاریخی دن ہے، ایک تاریخی لمحہ ہے، کیونکہ ہم پنجاب میں زراعت کے لیے میکنائزیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ باہر میں جو امپلیمنٹس، جو مشینری میں دیکھ کر آئی ہوں، اس میں بہت سارے امپلیمنٹس جو ہیں وہ ہم آپ کو اب دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 60-40 کی بیسس پہ، وہی 60% کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی،
40% آپ کو میرے کسان بھائیوں اور بزرگوں کو دینا پڑے گا. اور اس کے اندر جو باہر میں نے دیکھا ہے اس میں ڈسک ہیرو ہے, روٹا ویٹر ہے, ویٹ ڈرل ہے, اور پوٹیٹو پلانٹر ہے جو آلو لگانے کی مشین ہے وہ ہے, پوٹیٹو ہارویسٹر ہے, ٹلرز ہیں, اور بہت ساری مشینری ہے جس کی تقسیم کا آغاز ہم کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھائیں گے تاکہ آپ کو کم محنت کرنی پڑے اور اس کا جو پھل ہے, اس کی جو فصل ہے اس میں اضافہ ہو اور آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہو. اس کے علاوہ جو بہت مہنگی مشینری ہے, میں نے ابھی باہر دیکھا ہے جاپان کی بنی ہوئی مشینری ہے, مہنگی ہے, 50 لاکھ 60 لاکھ تک کی مشینری ہے وہ, تو ظاہر ہے کسان تو وہ خرید نہیں سکتا. اس لیے میں آپ کو یہ خوشخبری سنانے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 60 دن کے اندر 40 بلین کی لاگت سے ہم ہر پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر ہم رینٹل سروسز شروع کرنے جا رہے ہیں جو زیرو پروفٹ پہ ہوگی. ہم ہر تحصیل کے اندر ایک ایسا نظام بنا رہے ہیں جس میں جو مہنگی مشینری ہے وہ آپ کو کرائے پہ دیں اور آپ سے زیرو پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ہم کرائے پہ دیں. جو ابھی آپ مہنگی مشینری جب آپ لیتے ہیں کرائے پہ, میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جب کسان کرائے پہ لیتا ہے تو وہ یہ 2-3 دن میں اپنا کام ختم کر لیتا ہے, کتنے دن اس کو لگتے ہیں, تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کتنا کرایہ آپ کو دینا پڑتا ہے. اور ابھی میں جانتی ہوں کہ جو لوگ آپ کو رینٹ پہ مشینری دیتے ہیں ان کا یہ کاروبار ہے, ایک بلیک مارکیٹ میں ایک وہ بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے, کیونکہ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اپنے منہ مانگے دام وصول کرتے ہیں, منہ مانگا رینٹ وصول کرتے ہیں, اپنی مرضی کا رینٹ آپ سے مانگتے ہیں اور آپ کو دینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. آپ کو وہ پیسہ ان کو دینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو مشینری کی ضرورت ہے. تو آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, کسان بھائیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کی مجبوری ہے, اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. تو زیرو پروفٹ کی بیسس پہ ہم ہر تحصیل کے اندر وہ مشینری آپ کو دیں گے. آپ وہ مشینری لیں, جو ہمارا کاسٹ ہے وہ پے کریں, مشینری استعمال کریں اور واپس کر دیں انشاءاللہ تعالی. اور مجھے یہ کہنے میں بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ابھی 4 جو ایگریکلچر ماڈل بازار ہیں وہ ہم بنانے لگے ہیں, اور وہ 4 شہروں سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں. وہ ساہیوال, ملتان, سرگودا اور بہاولپور, جہاں پہ ایک چھت کے نیچے آپ کو زراعت کے شعبے سے اگر آپ منسلک ہیں تو ایک چھت کے نیچے آپ کو تمام معیاری وہ سروسز مہیا کی جائیں گی جس کی آپ کو اینڈ ٹو اینڈ پروسیس کے لیے ضرورت ہے. آپ وہ جو مالز ہیں وہ زیر تعمیر ہیں اور بہت حد تک بن بھی چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہم اس کا افتتاح بھی کریں گے. جب میرا کوئی کسان بھائی یا بزرگ اگر کسی ایگریکلچر مال میں واک ان کرتا ہے تو وہاں پر اس کو رینٹل سروسز, اس کو وہاں پر بینک کی سہولت, وہاں پر معیاری بیج, معیاری کھاد, معیاری پیسٹیسائڈ, ہر طرح کی اس کو سہولت ایک ہی چھت کے نیچے وہاں پر موجود ہوگی. اور یہ چاروں پہ کام الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. کل پہلا بیلٹ ہے ٹریکٹر کا, 16 لاکھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمیں اپلیکیشنز آئیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ابھی مجھے جن کو میں نے دیا یہ ہیپی سیڈر, تو وہ بزرگ تھے, ادھر ہی کہیں بیٹھے ہوں گے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مینوں پہلی باری جدوں فری ٹریکٹر ملیا سی وہ بھی مینوں نواز شریف نے دیتا سی. اور ایک اور بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, بڑے نورانی ہیں, مجھے ملے, مجھے کہتے ہیں میں عمرے پہ گیا ہوا تھا, میں تمہارے لیے وہاں سے مدینہ منورہ سے چادر لے کے آیا ہوں, بڑا کام کر رہی ہے بیٹی. تو ان کو میں نے کہا کہ آپ کو کسان کارڈ ملا؟ کہنے لگے ہاں کسان کارڈ ملا ہے, سارے پیسے میں نے خرچ کر لیے ہیں اس کے. تو میں نے کہا آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟
تو انہوں نے جو ان کے الفاظ تھے، کہتے ہیں اسی آرتیاں دی خوشامد کولو بچ گئے. تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. کہتے ہیں تھوڑے میرے اور پیسے بھی لگ گئے ہیں، کارڈ کے سارے پیسے 1.5 لاکھ روپیہ میں نے خرچ کر دیا، کچھ اوپر پیسے بھی لگ گئے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ کم از کم اپنے کسان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور بھی اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل انشاءاللہ تعالیٰ پہلا بیلٹ ہوگا، آپ کو ٹریکٹر ملے گا. ہر ٹریکٹر کے اوپر 30 سے 35-40 لاکھ کا ٹریکٹر ہے، اس پہ 10 لاکھ روپیہ حکومت پنجاب ادا کرے گی، باقی آپ کو دینا ہوگا. اور اگر جو آپ کی باقی کی رقم ہے اس کے اندر بھی اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں نے بینک آف پنجاب کو کہا ہے کہ اپنی کریڈٹ لائنز جو ہیں وہ کسان کے لیے کھولیں، تاکہ جو لوگ پیمنٹ نہیں کر سکتے باقی، وہ آپ کو جو کریڈٹ لائن ہے وہ اویلیبل ہو. کسان کارڈ میں آپ جانتے ہیں کسان کارڈ ابھی لانچ کیا ہے، کسانوں نے پورے پنجاب کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 ارب روپے کی خریداری پچھلے ہفتے میں کر بھی لی ہے. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں آپ نے یہ جو 10 ارب کی خریداری کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تحفہ دیا ہے کسی نے مجھے پتہ ہے آپ نے بیج خریدا ہے، مجھے پتہ ہے آپ نے فرٹیلائزر خریدا ہے، آپ نے کھاد خریدی ہے، آپ نے پیسٹیسائڈ خریدا ہے. اور آپ دیکھ لیں آج پہلا سال ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد جب فرٹیلائزر کی کمی نہیں ہوئی، کھاد کی کمی نہیں ہوئی، پیسٹیسائڈز کی کمی نہیں ہوئی، اور کوئی آپ سے زائد پیسے نہیں لے رہا. 6,000 کے اوپر تقریباً تھا پچھلی دفعہ کھاد کی بوری. آپ دیکھیں آج کتنی کمی آئی. بیج کے اوپر بیج پچھلے دفعہ گندم کا بیج 6,000 پہ تھا، اب 3,500 کے اوپر. تو یہ اپنے آپ تو نہیں ہو رہا نا، کوئی آپ کا ہمدرد ادھر بیٹھا ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کی صورت میں جو دن رات آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے میرے کسان بھائیوں. اور بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اب زراعت شروع کر دوں گی. رائے ونڈ میں ہے زمین میرے پاس، کیونکہ میں اب پوری کسان بن گئی ہوں ماشاءاللہ. میں آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میری دل سے دعا ہے کہ میرا جو کسان ہے، میرا جو کسان بھائی ہے، میری جو کسان بہن ہے، میرا جو کسان بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی فصلوں میں، ان کے کام میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کی بہت زبردست فصلیں ہوں، بمپر کراپس ہوں، اور ان کو فائدہ بھی ہو، پروفٹ بھی ہو، اور ہم سب مل کے پھر اس کو سیلیبریٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پنجاب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. شکریہ.